نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، شب برات ایسی مبارک اور رحمتوں والی رات ہے کہ اللہ کریم اس مبارک اور رحمتوں والی رات میں اللہ کریم بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس مبارک رحمتوں والی رات میں اللہ کریم بندوں کی زندگی میں برکت اور رزق میں کشادگی لکھ دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، برات کا معنی ہے رہا ہو جانا، نجات پا جانا۔ رحمان و رحیم اللہ کریم بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت، قبول شفاعت، فضائل عبادت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ سال بھر میں ہونے والے سبھی کام لوح محفوظ پر لکھ دیے جاتے ہیں، موت، حیات، رزق، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ حج پر جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ چہارم حضرت علی المرتضی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تم لوگ رات کو عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ بے شک رب تعالی غروب آفتاب کے بعد دنیا آسمان پر تجلی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں گا، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں گا، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو عافیت عطا فرما دوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری رات ایسے ہی اعلان رب تعالی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کیا ہوا تھا؟ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دے کیا ہوا تھا؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں جو انسانوں کے ہاں بچے پیدا ہوں گے وہ لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ اس سال میں انتقال کریں گے یعنی مر جائیں گے ان کا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں محبوب اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندے کے سارے اعمال رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں، اس لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اللہ کریم اس رات بہت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ مقدروں والی رات، یہ عظمتوں والی رات، یہ شانوں والی رات شب برات کی رات ہے۔ اللہ کریم آسمان دنیا پر تجلی رحمت فرماتا ہے اور ساری رات اعلان فرماتا رہتا ہے۔ یہ مقدس رات ہماری زندگی میں بھی آ رہی ہے، چند ایام کے بعد یہ مقدس رات ہماری زندگی میں آ رہی ہے، یعنی اتوار کی شام کو یہ رات ہماری زندگی میں آ رہی ہے، اس لیے اس رات کی قدر کریں، اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجود میں گزاریں، رکوع میں گزاریں، ذکر و ذکار کر کے گزاریں، صلاۃ و سلام، درود و سلام کے تحفے نبی رحمت پر بھیجیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اس رات کو اللہ کریم کی عبادت میں گزاریں اور صبح کو روزہ رکھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن کو اور رات کو گزاریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، حضرت طاؤس جمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی کی بارگاہ میں عرض کی کہ شب برات کیسے گزارنی چاہیے، شب برات میں کیا کیا عمل کرنے چاہیے؟ تو حضرت امام حسن بن علی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں، 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصوں میں اس رات کو گزارتا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ میں نانا جان نبی رحمت نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ کے پہلے حصے کو گزارتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بحکم خدا رب تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے حبیب پر خوب درود و سلام کی کثرت کرو۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا حصہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے گزارتا ہوں۔ آپ فرماتے کہ بحکم خدا رب تعالیٰ کا حکم ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب تم لوگ استغفار کرتے رہو گے اللہ کریم کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے حصے کو استغفار میں گزارتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا حصہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر کے گزارتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود یعنی نوافل پڑھ کے گزارتا ہوں۔ حکم خدا واسجد واستبر کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرو اور رکوع و سجود سے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ حضرت طاؤوس یمانی آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں عرض کی کہ جو بندہ ایسے کرے تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سیدہ کائنات سے فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے حضور کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے شب برات کو عبادت کی یعنی زندہ رکھا وہ اللہ کریم کے قرب کو پالے گا، اللہ کریم کے قریبی لوگوں میں چلا جائے گا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم نے ہمیں اس رات کو رکوع و سجود میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا